آپ یہ سنیں کہ میرا نام آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ بتاؤ، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرا نام ہے تنبل، انہوں نے میرا نام تنبل رکھا۔ یہ کیسا نام ہے؟ حضور سے پوچھا حضور آپ بتائیں نام کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نام کا مطلب تو ہے کہ جو گندگی، فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بات تو، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے مارا کیوں ہے ان کو؟ وہی وجہ تو ٹھیک ہے یہ بات بھی، لیکن تو نے مارا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آگے بھی سنیں آپ، تو جو اونٹ ہیں، اونٹ آپس میں لڑتے ہیں۔ مسلمانوں کے ذہن میں کبھی یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ جب اسکول پڑھتا ہے تو اس کے لیے اسکول کیسا ہو۔ ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سا وکیل اچھا ہے، کون سا دواخانہ اچھا ہے، کون سا ہاسپٹل اچھا ہے۔ جہاں میرا بچہ 16 سال رہے گا، 15-16 سال رہے گا، آپ خود دیکھیں صحبت کا اثر آتا نہیں آتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کے واسطے ایسا اسکول تلاش کریں، جس اسکول کے پاس ایڈمیشن کے واسطے جاتے ہیں تو ایڈمیشن کے وقت ساری بات طے کریں کہ بچے کو اخلاق سکھانا، ادب سکھانا، تہذیب سکھانا، بڑے چھوٹے کا احترام۔ اب اسکولوں کا مقصد ہے پیسے لوٹنا، دولت جمع کرنا، مال جمع کرنا اسکولوں کا مقصد ہے۔ اب اس لیے اسکول والے، جیسا وہ مچھلی والا جال پھینکتا نا، مچھلی آ جاتی ہے، اس طرح بھی اسکول والے جب اسکول شروع ہوتا ہے تو جال پھینکتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے۔ پھر بعض اسکول والے تو گنڈے بنے ہوئے ہیں، ایسے گنڈے بنے ہوئے۔ اس سے ملاقات، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب 10 سال ہو گئے مجھے جمعہ کی نماز پڑھے۔ کتنے سال؟ 10 سال ہو گئے۔ پوچھ سکتے ہیں کہ مہینے ہو کے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے اسکول میں کوئی نماز کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے۔ یہ تو چند اسلامی اسکول ہوتے ہیں جہاں پر کہ آج کل اسکول کالجوں میں تعلیم کم حاصل ہو رہی ہے، عاشقی زیادہ حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہ سیاہی مکتب میں ختم ہوگی، مکتب والے اس کو بتائیں گے۔ دنیا میں کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ آپ کا باپ کا مقام کیا ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کن لوگوں کو، جو لوگ مسلمان ہیں، کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے، جو گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، نواسے نواسی، پوتے پوترے، کتنے بھی کوئی بھی گھر میں ہے، سب کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا کہ تمہیں خود بھی جہنم سے بچنا ہے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی میں اکیلا ہی سارے نیک کام کروں گا، میرے گھر کے سارے لوگ بد دین رہیں، ایسا نہیں، بلکہ مجھے بھی دیندار بننا ہے، اور میرے گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی مجھے دیندار بنانا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اس آیت کے اندر۔ تو ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی کی ہے تو ہماری اولاد کی ہے، اور اولاد جو ہے وہ ہر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کا نعمت ہونا اس وقت سمجھ میں آتا ہے جس کو اولاد نہیں ہے، اس کو پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ہمارے پاس آنکھیں ہیں، لیکن آنکھوں کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ آنکھ بھی کوئی نعمت ہے، کبھی زندگی میں سوچا نہیں، لیکن جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس کو پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ آنکھ کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو پوچھو۔ ہمارے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دماغ ہے، عقل ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، تو جس انسان کے پاس ساری نعمت ہوتی ہیں اس کو نعمت کی قدر نہیں رہتی۔ ایک آدمی کے پاس کاروبار ہی نہیں ہے، اب اس سے پوچھو کہ کاروبار کا ہونا نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کچھ معلوم ہے کہ میرے پاس کاروبار نہیں ہے تو میں کتنا پریشان ہوں۔ وہ آدمی اپنی پریشانی کو بتا نہیں سکتا اس کی کتنی بڑی پریشانی ہے۔ تو جو آدمی، یعنی جو چیز جس آدمی کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو ایسے ہلکا سمجھتا ہے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ان سے پوچھی جائے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، کہ وہ کتنے جو ہے درگاہ بھٹک رہے ہیں۔ کوئی انہوں نے عامل صاحب چھوڑے نہیں، کوئی عالم صاحب چھوڑے نہیں، کوئی تعویذ چھوڑا نہیں، کوئی بابا نہیں چھوڑے، کوئی پیر نہیں چھوڑے، فقیر نہیں چھوڑے،
کوئی ڈاکٹر کوئی اسپتال انہوں نے چھوڑے نہیں، کس لیے کہ میرا ایک بچہ ہو جائے بس، چاہے وہ بیٹی ہو جائے چاہے بیٹا ہو جائے کوئی بھی ہو جائے، لیکن میری ایک اولاد ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے نعمت ہے کہ اولاد، کہ اولاد سے ہی آدمی کا خاندان چلتا ہے، اولاد سے ہی نسل بڑھتی ہے، اور اولاد سے ہی آدمی کا نام باقی رہتا ہے۔ اولاد نہیں نام ختم۔ اگر کسی آدمی کی اولاد نہیں ہے، اس کی موت پر ہی اس کا خاندان کا نام ختم ہو گیا، کوئی پہچانے گا نہیں۔ اولاد اگر ہے تو اس کی پہچانات ہوگی، بھائی فلاں صاحب جو انتقال ہو گئے تھے ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح نسل در نسل چلتی رہتی ہے، تو آدمی کا نام زندہ رہتا ہے اولاد کے ذریعے سے۔ اور جو اولاد ہے، جو بچے ہیں، ان کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت جو ان کا وقت ہے، وہ وقت ان کی امانت ہے۔ اولاد بھی ایک امانت ہے، ان کا وقت بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ تو جب ان کا وقت ہمارے پاس امانت ہے تو ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہیں، ہماری اولاد کی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری ہیں کہ ہم ان ذمہ داری کو پورا کریں۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آدمی اچھی تعلیم دے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے، کہ اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں جوانی میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا، اس وقت وہ زمانے میں اگر میں کاروبار کر لیتا، جو کاروبار میں نے آج کیا ہے شاید ہی اس زمانے میں کاروبار کرے تو بہت سارے پیسے جمع کر لیتا۔ تو اس طرح جس طرح آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے وقت کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں بھی وقت کے بارے میں سوچنا ہے کہ میری اولاد کا وقت بھی میرے پاس ایک امانت ہے، اس وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی روایت ہے کہ ایک آدمی روزانہ 1 کلو صدقہ کرے، 1 کلو کوئی بھی چیز، چاول لے لے یا گیہوں لے لے، آٹا لے لے، کچھ بھی لے لے، 1 کلو کوئی آدمی روزانہ صدقہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آدمی اپنے اولاد کو ادب سکھائے، تعلیم سکھائے، تربیت کرے۔ یعنی صدقہ کرنے سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو تعلیم سکھائے، تربیت اور تعلیم، ادب سکھائے اپنے بچوں کو، یہ صدقے سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور کنز العمال کی بھی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سب سے پہلے اپنے بچے کو کلمہ سکھائے، سب سے پہلے بچے کو کلمہ سکھائے، اس کے بہت اثر ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بات آئیں گی۔ لیکن ہمارے بچے کیا ہے آج کل، گالیاں آتے اس کو، گانے آتے اس کو، لیکن اس کو کلمہ نہیں آتا ہے کیونکہ ہم نے سکھایا نہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ، آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھائی جائے۔ نماز ہے کیا چیز، نماز اس کو سکھائی جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئے، اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئے، اور گھر میں والدہ جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ 7 سال، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو حضور نے حکم فرمایا اگر 10 سال کا آپ کا بچہ ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے۔ 10 سال، اور یہاں ہمارا بچہ کتنے سال کا ہو گیا، 20 سال 30 سال کا ہو گیا، شادی ہو کے زمانہ ہو گیا، میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، میرا بچہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور حالانکہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو اگر یہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور کنز العمال کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی تحفہ ہے تو وہ ادب ہے، تعلیم ہے، اس کو ادب سکھایا جائے۔ یعنی اگر کوئی والد صاحب یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دوں، لیکن بہترین تحفہ دنیا میں کیا سمجھتے ہیں، آئی فون دیا تو بہترین تحفہ ہے، گاڑی دلایا تو بہترین تحفہ ہے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ بھی کنز العمال کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، حضور نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین پر رحم فرمائے جو اپنے بچوں کو نیکی سکھاتے ہیں، بھلائی سکھاتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں اور تعلیم سکھاتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں۔ ان والدین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور کنز العمال کی بھی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بچے کو، جب چھوٹا بچہ ہے، بچہ جب بڑا ہوا تھوڑا سا بولنا شروع ہوا، اس بچے کو کلمہ سکھائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف یہ سکھائے۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچوں کو صرف کلمہ سکھائے اور اس بچے نے کلمہ سیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کا تو حساب کتاب ہی نہیں کریں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے اپنے بچے کو سب سے پہلے کلمہ سکھایا، ان کا حساب ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے
وہ بچوں کی تربیت کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیث، سینکڑوں حدیث موجود ہے، اور حضور نے ہزاروں طریقے بتائے ہیں، لیکن ان طریقوں پر عمل کیا جائے گا تو اولاد نیک بنے گی، بچے نیک بنیں گے۔ اگر ان طریقوں پر عمل نہیں کریں گے تو بچہ سامنے ہے لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، بچہ سامنے ہے لیکن دیکھ کے اب بچوں کو پیار نہیں آتا ہے، بچے کو دیکھ کے غصہ آتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان پر عمل کیا جائے تو ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، فرما بردار بنے گا، بچوں کو دیکھیں گے تو سکون حاصل ہوگا۔ اب یہ سکون حاصل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ ذرا بڑا ہوا، بڑا ہوتے ہی بچہ اب اسکول میں ڈال دیا، اب اسکول میں ڈال دیا تو وہ صرف اسکول کی تعلیم پڑھتا ہے، دینی تعلیم کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس سے بالکل محروم ہو گیا۔ جب صرف اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دینی تعلیم وہ حاصل نہیں کرتا ہے تو بے ادب ہوتا ہے، وہ بدتمیز بد اخلاق ہوتا ہے۔ اب اتنا بدتمیز، اتنا بد اخلاق ہوتا ہے کہ والدین کو بجائے سکون پہنچانے کے والدین کا سر کا درد بن جاتا ہے۔ وہ والد صاحب جب باہر گئے تو سکون رہتے ہیں، گھر میں آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ نافرمان ہے، دینی تعلیم حاصل نہیں کرا ہے۔ اس کے پاس اگر دینی تعلیم ہوتی تو وہ سمجھتا کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدہ کا مقام کیا ہے، بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا مقام کیا ہے۔ تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب بچہ ہمارا اسکول میں پڑھتا ایک زمانہ ہو گیا، اب ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ اسکول سے نکلتا ہے تو دیکھتے دیکھتے ہی اس کو اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے، اسلام سے عداوت، اسلام سے بغض، والدین سے نفرت، سب سے نفرت ہو کے الگ بیٹھ جاتا ہے وہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی کنز العمال کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیز سکھائی جائے۔ حضور کی نصیحت ہے یہ کہ ہر آدمی اپنے بچوں کو 3 چیز سکھائے۔ جو آدمی اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھائے گا انشاءاللہ اس کا بچہ کبھی نافرمان نہیں ہو سکتا۔ 3 چیز سکھائے۔ سب سے پہلی چیز کیا سکھانا ہے اپنے بچوں کو؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھانا ہے نبی سے محبت، میری محبت اس کے دل میں ڈالنا ہے۔ کس کی محبت؟ حضور کی محبت اپنے بچے کے دل میں ڈالنا ہے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا گیا کہ جوان ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن جب ایک صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارے آخری نبی کا نام کیا ہے، اس کو نہیں معلوم آخری نبی کون ہے ہمارے۔ اور کتنے نوجوانوں سے یہ پوچھا گیا کہ تم کس کی امت میں ہو، اس کو نہیں معلوم ہم کس کی امت میں ہیں۔ کتنی ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، روڈوں پہ پوچھتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، خوب لمبی داڑھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں کس کی امت میں ہوں، میرا نبی کا نام کیا ہے۔ تو حضور نے سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا کہ آدمی نبی کی محبت اپنے بیٹے کے دل میں ڈالے، اپنے بچے کے دل میں ڈالے کہ نبی آخر ہے کون، نبی کی محبت ڈالی جائے۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی محبت دل میں ڈالی جائے اپنے بچوں کے۔ اب اہل بیت بولے تو ہمارا بچہ پریشان ہو جاتا ہے، بچہ بڑا بھی پریشان ہوتا ہے، اہل بیت ہے کون، اہل بیت کس کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے کیا جس کی محبت ڈالی جائے۔ اہل بیت سے آج محروم ہے اکثر مسلمان، انہوں پتہ ہی نہیں اہل بیت کون ہے، بھائی خالی امام حسین اور حضرت فاطمہ یہ 2 کو پہچانتے، اس کے بعد کسی کو پہچانتے نہیں ہیں آج کا مسلمان۔ تو حضور نے دوسری چیز جو ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے محبت اپنے بچوں کے دل میں ڈالی جائے، اہل بیت کے بارے میں بتایا جائے۔ اور تیسری جو چیز ہے حضور نے ارشاد فرمایا قرآن کی تعلیم، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے، نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت، قرآن کی تعلیم۔ یہ 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس والد صاحب نے، جس والدین نے اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھا دی انشاءاللہ وہ بچہ کبھی نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تعلیم تو اس لیے دینا ہے کہ تاکہ قیامت کے دن عرش کا سایہ اس کو ملے، کیونکہ جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اور جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، آگے حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی وہ آدمی قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاؤں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھانی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق اسی طرح بچے کو بھی حقوق ہیں، کہ جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق ہیں اس طرح والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین پر بچوں کے 3 حقوق ہیں، اپنے بچوں کے 3 حق ہیں، 3 حقوق ہیں، 3 کام ہیں کہ 3 کام کرے والدین۔ سب سے پہلا حق والدین پر یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، خوبصورت نام رکھے، ایسا نام نہیں کہ جس کا مطلب ہی نہیں پتہ، جس کے معنی بھی ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کو۔ دوسرا حق کیا ہے والدین کا کہ اچھی تعلیم دے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھائے، اچھی تعلیم دے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ بچے کا خرچہ برداشت کرے، اس کی شادی کرے۔ پہلا حق کیا ہے؟
نام اچھا رکھے۔ دوسرا حق کیا ہے والدین پر کہ تعلیم دے اس کو، دینی تعلیم، اچھی تعلیم دے، کیسی تعلیم کہ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ہمارا بچہ انسان بنے۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ بچے کا خرچہ برداشت کرے، اس کی شادی تک اس کی شادی کرے۔ اب اس کی شادی کر دیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دے، وہ ختم، اب وہ اپنا خود دیکھ لے گا، لیکن اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے، اس کی شادی کرنا ہے۔ یہ 3 حق ہیں، اور یہ 3 حق، 3 کام ہر والدین کو کرنا ہے، اور کرنا ضروری ہے، کرنا پڑے گا۔ جو کرتے ہیں ان کے بچے فرمانبردار نکلتے ہیں، جو نہیں کرتا ہے ان کے بیٹے نافرمان نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، روتے ہوئے آئے، چیختے چلاتے ہوئے آئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے بچے نے، میرے خود کے بیٹے نے مجھے اور اپنی ماں کو مارا ہے۔ میرے بیٹے نے ڈنڈے سے مارا، ایک ڈنڈا میرے سر میں مارا، ایک ڈنڈا اپنی اماں کے سر میں مارا، دونوں روتے ہوئے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے؟ تو حضور نے کہا ان کو بلایا جائے۔ تو جو ان کا بیٹا تھا اس کو بلایا گیا، تو بلا کر پوچھا بھائی تو نے کیوں مارا ہے اپنے والدین کو؟ والدین کو تو مارنا نہیں ہے، تو نے اپنے والد صاحب کو بھی ایک ڈنڈا مارا، والدہ کو بھی ایک ڈنڈا مارا، وجہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کیا رسول اللہ، میں نے آج میری عمر جو ہے وہ 13 سال ہے۔ کتنی سال؟ 13 سال کی میری عمر ہے، اور میں نے آج آپ کی ایک حدیث مبارکہ سنی ہے، اس حدیث کو سن کر میں نے ان کو مارا ہے۔ حضور حیران ہو گئے، حدیث کو سن کر تو سدھرنا چاہیے تھا، انہیں حدیث کو سن کر اور بگڑ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بچے نے کہ میں نے آپ کی حدیث سنی ہے کہ والدین کے 3 حق ہیں، کہ نام اچھا رکھے، تعلیم اچھی دے، اس کا خرچہ برداشت کرے۔ تو آپ یہ سنیں کہ میرا نام آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ بتاؤ، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرا نام ہے تمبل، انہوں نے میرا نام تمبل رکھا۔ یہ کیسا نام ہے؟ تو حضور سے پوچھا حضور آپ بتائیں اس نام کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نام کا مطلب تو ہے کہ جو گندگی پر کیڑا بیٹھنے والا ہے، جو گندا کیڑا ہوتا ہے، جو گندگی پر، نالیوں پر بیٹھتا ہے، اس کو تمبل کہا جاتا ہے۔ تو بچے نے کہا کہ دیکھو حضور، انہوں نے میرا کیسا نام رکھا، اتنے سارے نام ہیں مدینہ کے اندر، انہوں نے میرا عجیب نام رکھا تمبل، تو لہٰذا جب میرا نام کیڑا رکھا ہے تو میں کیڑے والے کام کروں گا، اچھا کام تو نہیں کروں گا۔ اگر میرا نام انسانوں والا رکھتے تو میرے اندر انسانوں کی صفت پیدا ہوتی، جانوروں والا، کیڑوں والا میرا نام رکھا تو میرے اندر صفت بھی کیڑوں والی پیدا ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے تعلیم نہیں دی، جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے بکریاں دے دی، بکریاں چراؤ، اب میں بکریاں چراتا ہوں۔ جب میں اور تھوڑا بڑا ہوا، آج میری عمر 13 سال کی، تو انہوں نے مجھے پھر اونٹ دے دیے، اب میں اونٹ چراتا ہوں۔ اب میں اونٹ چراتا ہوں، اونٹنے کا دودھ بھی نکالتا ہوں، بکری کا دودھ بھی نکالتا ہوں میں ہی، اور میں ہی اس دودھ کو بیچتا ہوں، میں ہی گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، میں ہی کماتا ہوں، میں ہی گھر کا خرچہ چلاتا ہوں۔ اب انہوں نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، تمبل نام رکھا، گندگی پر بیٹھنے والا کیڑا، تعلیم بھی مجھے نہیں دی، اور میں جب بڑا ہوا تو میرا خرچہ بھی نہیں چلایا، مجھے بکریاں دی، پھر اونٹ دی، اور گھر کا خرچہ میں چلا رہا ہوں، چلانا تو انہیں چاہیے تھا۔ عجیب بات۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بات تو، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے مارا کیوں ہے ان کو؟ وہی وجہ ٹھیک ہے یہ بات بھی، لیکن تو نے مارا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آگے بھی سنیں آپ، تو جو اونٹ ہیں، اونٹ آپس میں لڑتے ہیں، اونٹ جب آپس میں لڑتے ہیں تو میں حیران ہوتا تھا کہ ان کی لڑائی کیسے چھڑاؤں، کیسے میں ان کو الگ کروں۔ تو ایک دن میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا، تو والد صاحب نے میں نے والد صاحب سے پوچھا، تو والد صاحب نے کہا کہ جب اونٹ آپس میں لڑیں تو دونوں اونٹوں کو ڈنڈا مار دیا جائے، ایک ڈنڈا اس کو مارو سر میں، ایک ڈنڈا اس کو مارو سر میں۔ تو لہٰذا میں جب بھی اونٹ لڑتے ہیں میں دونوں کو ڈنڈا مارتا ہوں، دونوں کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں 13 سال کا ہو گیا، تو ایک دن میں اونٹ چرا کر شام کو جب گھر میں آیا، آج میں شام میں جب گھر کو آیا تو دیکھا کہ میرے والدین دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کافی چھڑانے کی کوشش کی، چھوٹے نہیں، تو میں نے بھی ڈنڈا لیا، ایک ڈنڈا والدین کے سر میں مارا، والد صاحب کے سر میں مارا، ایک ڈنڈا والدہ کے سر میں مارا۔ تو میں نے کچھ غلط کیا؟ مجھے انہوں نے سکھایا کہ جب 2 اونٹ لڑیں تو ان کو ڈنڈا مارنا ہے، تو لہٰذا اونٹ جب لڑتے ہیں میں ڈنڈا مارتا ہوں، ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے والدین بھی لڑ رہے تھے، میں نے ان کو ڈنڈا مارا، بتاؤ میری غلطی ان کی غلطی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بچے کو نہیں ڈانٹا بلکہ والدین کو ڈانٹا، جیسا آپ نے تربیت کی، جیسی ان کو تعلیم دی، جو باتیں سکھائی ویسا اس نے کام کیا۔ کاش کہ آپ اس کو اچھی بات سکھاتے، اچھی تعلیم دیتے، اچھا نام رکھتے تو فائدہ ہوتا۔ تو یہاں اس واقعے سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کا نام بھی بدلا، ان کو تعلیم دیا اور ان کو اپنا غلام بنایا۔ تو آدمی اگر اپنے بچے کا ایسا نام رکھے گا بیکار، ایسی بیکار کی تعلیم دے گا
اور اس کا خرچہ برداشت نہیں کرے گا تو بچہ ظاہر سی بات ہے نافرمان ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ذمہ داری کو پورے کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بچہ، بھائی چل اب کما لے، بس پڑھ لیا بہت، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ تو بھی کما لے، کما کے لا گھر میں، میرے کو ہر مہینے 10,000 روپے ہونا، 12,000 15,000 روپے ہونا، کہیں سے بھی لا، وہ ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ پیسے لے کر چاہے کہیں سے بھی لے کر آ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو سب سے پہلی کون سی آیت اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو، پڑھو، علم حاصل کرو۔ علم کے ذریعے سے آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ پا سکتا ہے۔ علم جس کے پاس نہیں ہے وہ چاہے کتنا بھی کچھ بھی کر لے لیکن کچھ پا نہیں سکتا ہے۔ علم کے ذریعے سے آدمی ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، پڑھو لکھو۔ پڑھو گے تو کچھ حاصل کر سکتے ہو، ان پڑھ رہو گے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ علم حاصل کرو گے تو آدمی انسان بنے گا، علم حاصل نہیں کرے گا تو آدمی کوئی انسان نہیں بنے گا۔ انسان بننے کے باوجود بھی اس کے اندر جانوروں والی اور حیوانوں والی صفت ہوں گی۔ اگر علم حاصل کرے گا آدمی تو اس کے اندر انسانوں والی صفت پیدا ہوں گی۔ علم حاصل کرے گا تو حرام اور حلال کی تمیز پیدا ہوگی، آدمی کے اندر تہذیب پیدا ہوگی، آدمی کے اندر تمیز پیدا ہوگی، آدمی اخلاق سیکھے گا، حسن سلوک سیکھے گا، شرافت اس کے اندر پیدا ہوگی، رحم دلی اس کے اندر آئے گی، وہ بڑوں کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، والدین کا ادب پہچانے گا۔ والدین کا مقام کیا ہے پہچانے گا، کس کے ذریعے سے؟ تعلیم کے ذریعے سے۔ جب تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اب جس کے پاس تعلیم نہیں، ان پڑھ آدمی، چاہے اس کو کتنا بھی سمجھاؤ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ جب آدمی کے پاس علم ہوگا پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اپنے علم کے ذریعے سے خود پڑھ کر ہی سب کچھ حاصل کر لے گا۔ لیکن یہ چیزیں کب سیکھی جاتی ہے؟ آدمی تعلیم کب حاصل کرے گا؟ بڑھاپے میں؟ آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے بچپن میں، جب ہمارا چھوٹا بچہ ہے جب وہ تعلیم حاصل کرے گا۔ اور چھوٹے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کشادہ ہوتا ہے، کھلا ہوا ذہن ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے کی بچے کی مثال ایسی بیان فرمائی کہ جیسی ایک درخت ہے، اس درخت کی ایک شاخ ہے، اب اس کی شاخ چھوٹی ہے، اب اس کی جو ٹہنی ہے، جو شاخ ہے، اس کو جہاں چاہیں ایسا موڑ دیں، جدھر چاہے ادھر موڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ شاخ بڑی ہو جاتی ہے، درخت بن جاتا ہے، پھر اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر موڑا نہیں جاتا۔ تو چھوٹے بچے کی مثال بھی ویسی ہے، اس کا ذہن بالکل صاف ہے، اس کا ذہن کشادہ ہے، ابھی وہ بچپن ہے، اس کے اندر بچپنا ہے، ابھی اس کو جیسا چاہیں گے، جیسی تربیت کریں گے اس کی ایسی تربیت ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ ہے کہ جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، 10-12 سال کا ہے، ہم نے اس بچے کو اسکول کے حوالے کر دیا، وہاں ایسے اسکول کے حوالے کر دیا جہاں کفر و شرک پڑھایا جاتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں، مسلمانوں کے ذہن میں کبھی یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ جب اسکول پڑھتا ہے تو اس کے لیے اسکول کیسا ہو۔ بتاؤ، کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے؟ کبھی نہیں آتی ذہن میں۔ کبھی سوچا بھی نہیں کہ میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ابھی میرے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، ابھی 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، جو بھی بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اب مجھے ان بچوں کو اسکول میں چھوڑنا ہے۔ اب دنیا میں کیا ہے، ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سا وکیل اچھا ہے، کون سا دواخانہ اچھا ہے، کون سا ہاسپٹل اچھا ہے، سب تلاش کرتے ہیں، کون سی مسجد اچھی ہے، کون سا مدرسہ اچھا ہے، ہر چیز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب اسکول کا معاملہ آتا ہے تو کوئی تلاش نہیں کرتا کہ میرے بچے کے لیے، میرے بیٹے کے لیے کون سا اسکول اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہمارا بچہ بڑا ہونے کے بعد ہمارا نافرمان ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہر قوم سوچتی ہے مسلمان کے علاوہ۔ مسلمان نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا کہاں پڑھے گا، کوئی بھی اسکول ہو، کوئی بھی جدھر جائے ادھر آنکھ بند کر کے ڈال دیا، کچھ سوچنا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کے علاوہ ہر قوم یہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا کون سے اسکول میں پڑھنا چاہیے، کیسے اسکول میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں، آنکھ بند کر کے ڈال دیا۔ اب ہمیں پتہ نہیں وہ ٹیچر کیسا ہے، وہ استاد کیسا ہے، پرنسپل کیسا ہے، ان کا ذہن کیسا ہے، اسکول کا ماحول کیسا ہے۔ وہاں پر کفر و شرک تو نہیں پڑھائے جا رہے، صبح صبح وندے ماترم تو نہیں پڑھائے جا رہے۔ صبح صبح کتنے اسکول کو دیکھا گیا کہ اسکولوں میں صبح صبح جو پریئر ہو رہی ہے، سامنے مورتی رکھی ہوئی ہے اور سارے بچے پوجا کر رہے ہیں، اس میں مسلمان کے بچے بھی، ہندو کے بچے بھی ہیں، دونوں بھی ہیں۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ روزانہ چھوڑنے جاتے ہیں۔ کیا بچہ اڑ کے نہیں جاتا ہے؟ بچے کو والدین چھوڑنے جاتے ہیں اسکول میں، وہ دیکھتا ہے روزانہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس اسکول میں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو وہاں کا ماحول بھی آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ یہ ذمہ داری ساری والدین کی ہے۔ پھر بعد میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو کفر و شرک کے ماحول میں جب اتنے دن رہا تو اس کے اوپر اثر آئے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں ہمارا بچہ 3 سال کی عمر سے، 5 سال تو پہلے زمانہ تھا، 3-4 سال کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، جہاں ہمارا بچہ 3 سال کی عمر سے لے کر 20 سال تک پڑھے گا۔ بھئی 15-16 سال پڑھتا نہیں پڑھتا بچہ اسکول میں، کالج میں، سب ملا کے نرسری سے لے کر
پورا جو ہے ڈگری تک 15-16 سال ہوتے ہیں. اب جہاں میرا بچہ 3 سال کی عمر سے لے کر 15 سال تک رہے گا وہاں کا ماحول مجھے پتہ ہونا چاہیے, نہیں پتہ ہونا چاہیے. وہ لوگ کون ہیں, وہ کیسے لوگ ہیں, کیا ان کا مذہب ہے, کیا ان کا دھرم ہے, ان کا ذہن کیسا ہے, کہیں وہ گندے ذہن کا تو نہیں ہے, کہیں وہ اسکول گندا تو نہیں ہے, کہیں اس کو اسکول کا ماحول گندا تو نہیں ہے, اس کالج کا ماحول گندا تو نہیں ہے. یہ ساری ذمہ داری والدین کی ہے. نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا بتاؤ؟ کیونکہ جہاں میرا بچہ 16 سال رہے گا, 15-16 سال رہے گا, آپ خود دیکھیں صحبت کا اثر آتا نہیں آتا ہے. آپ عطر کی دکان کو جائیں, خالی جا کے آ جائیں, عطر نہ لگائیں تو آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی. آپ کوئلے کی دکان کو جائیں, خالی جا کے آ جاؤ تو آپ کا بدن کالا ہو جائے گا. آپ اگربتی کی دکان کو جائیں, دھوپ بتی کی دکان کو جائیں, عود کی دکان کو جائیں, یعنی جہاں آپ جاتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں, ان کا اثر, صحبت کا اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو اسی طرح صحبت کا اثر ہوتا ہے. جب ہمارا بچہ 3 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک, 15 سال 16 سال جہاں تعلیم حاصل کرا, اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ذہن صاف نہیں ہے, ان کا ذہن گندا ہے, ماحول گندا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ سدھرے گا نہ بگڑے گا. تعلیم تو حاصل ہو گئی, ہمارا بچہ انجینئر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, وکیل بن گیا, سب کچھ بن گیا, ماسٹر بن گیا, سب کچھ بن گیا, لیکن اسلام سے خالی ہو گیا, مسلمان نہ بن سکا, سچا مسلمان نہ بن سکا. اس لیے اپنے بچے کی ذمہ داری آپ والدین خود ادا کریں گے. یہ ذمہ داری ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ 20 سال کے بعد میرا بچہ پڑھائی سے تو فارغ ہوا لیکن ایمان سے بھی فارغ ہو گیا. پڑھائی تو حاصل ہو گئی, تعلیم تو حاصل ہو گئی, لیکن بے ایمان ہو کر, بے حیا ہو کر. تو اس لیے یہ سب سے پہلے سوچنا ہے کہ آخر میرا بچہ کون سے اسکول میں پڑھنا چاہیے. اب اسکول شروع ہے تو ہر آدمی سوچے, ایسا نہیں کہیں بھی آنکھ بند کر کے ڈال دیا بھائی کہیں بھی ڈال دو, ایسا نہیں, بلکہ وہاں ان لوگوں سے ملے جن لوگوں کو بس میں پڑھا رہا ہوں, ان لوگوں سے ملے کہ آخر وہ ہے کون, کس ذہن کے ہیں, ماحول کیسا ہے. جب آپ کو ماحول پسند آئے, وہ لوگ پسند آئے, جب آپ اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب سوال یہ ہے کہ پھر کیسا اسکول تلاش کرے. تو جواب یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کے واسطے ایسا اسکول تلاش کریں جس اسکول کے پاس مسجد ہو, جس اسکول میں اذان کی آواز آتی ہو, اذان ہو تو مسجد کو چلا جائے, نماز کی اجازت ہو, جمعے کی اجازت ہو, اور جو جوان لڑکیاں ہیں ان کو حجاب کی اجازت ہو, برقعے کی اجازت ہو, پردے کی اجازت ہو, اور جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں ان کو ٹوپی رکھنے کی اجازت ہو. ایسا اسکول ہو. اب کہاں ہیں ایسے اسکول؟ خود ٹوپی لگانے نہیں چاہ رہا ہو تو اسکول والے کیا کریں گے؟ خود ہی نہیں چاہ رہے. اور جن اسکولوں میں اجازت ہے ٹوپی لگانے کی, وہاں مسلمان بچے ٹوپی لگا کے نہیں جاتے کیونکہ والدین کو خوش شرم آتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا اسکول ہو کہ جہاں ہمارے نوجوان لڑکے کو داڑھی رکھنے کی اجازت ہو, اسلامی لباس پہننے کی اجازت ہو, اور لڑکیوں کو برقع پہننے کی اجازت ہو, شریعت پر عمل کرنے کی اجازت ہو, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہو. ایسے اسکول میں چھوڑا جائے. اب ایسے اسکول میں کیسے چھوڑیں؟ ایسے اسکول میں چھوڑنا بہت آسان ہے. کوئی بھی اسکول ہو, جب ایڈمیشن کے واسطے جاتے ہیں تو ایڈمیشن کے وقت ساری بات طے کریں کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے. ایڈمیشن کے وقت جو بات بولے گا, جو بات بولی جائے گی, جو بات والدین بولے گا وہ مانے گا, ضرور مانے گا, ماننا پڑے گا اس کو. ہم لوگ نہیں مانتے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں, بات طے نہیں کرتے ہیں, شرط جو ہے وہ اپنے منظور نہیں کراتے ہیں. اپنے شرط کیا ہے, خالی گئے بس ایڈمیشن کرا لیے اور آ گئے. اب بعد میں وہی اسکول میں ہماری بچی کو پردہ نہیں کرنے دے رہے, حجاب نہیں لگانے دے رہے, برقع نہیں لگانے دے رہے, ٹوپی نہیں لگانے دے رہے. داڑھی والا کو تو داڑھی کٹا دے. کیوں؟ کیونکہ جب ایڈمیشن ہوا تھا جب طے نہیں کرایا. اس لیے جب ایڈمیشن ہو, کیوں بھئی ایڈمیشن آپ کراؤ گے, آپ پیسے دے رہے ہو, پیسے جو آدمی پیسے دے رہے ہو آپ, حکم چلے گا ان کا. یہ کیسا انصاف ہے بھئی؟ آپ پیسے دے رہے ہو, آپ کا حکم چلنا چاہیے آپ کے بچے پر, پیسے دے رہے ہو. ورنہ کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جب ایڈمیشن کے وقت بولا جائے کہ میری شرطیں یہ ہیں کہ میں ان شرطوں کے ساتھ اپنے بچے کا یہاں ایڈمیشن کراؤں گا کہ میرا بچہ ٹوپی لگا کر آئے گا, میری چھوٹی بچی اسکارف لگا کر آئے گی, میری بڑی بچی برقعے میں آئے گی, میرا بچہ کل کو جب بڑا ہوگا تو آپ کے اسکول میں پڑھے گا, لیکن کل کو جب بڑا ہوگا یا بڑا ہے تو داڑھی رکھے گا, اسلامی لباس میں آئے گا, جمعے کے دن کرتا پاجامہ پہن کر آئے گا, اور اس کو 5 وقت نماز میں اجازت دی جائے گی, نماز پڑھنے جائے گا. جمعہ ہے تو جمعے کے دن اجازت دی جائے گی. یہ شرط اگر منظور ہے تو میں آپ اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں ایڈمیشن کراتا ہوں, نہیں تو نہیں کراتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ 100% کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جو آپ کو بچوں کو منع کرے, کیونکہ اس کو پیسے چاہیے, اس کو پیسے چاہیے, دولت چاہیے اس کو. کوئی اسکول منع نہیں کرے گا. جب ایڈمیشن کے وقت یہ ساری باتیں طے نہیں ہوں گی تو پھر بعد میں بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی ہے والدین کی. والدین کی غلطی ہے. اسکول میں جب بھی آپ ایڈمیشن کرائیں تو یہ بات بولیں, لیکن یہ بات کون بولے گا؟ یہ بات وہ بولے گا جس کو دین سے محبت ہوگی, جو اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہے گا, جس کو اپنے بچے کی آخرت کی فکر ہوگی, عذاب قبر کی فکر ہوگی, جس کو اپنے بچے کی جو ہے وہ مرنے کے بعد کی فکر ہوگی. وہ نہ بولے گا اسکول میں جا کر کے میرے بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے.
اب جس کو جو خود نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے بچوں کو کیا دین کی فکر کرے گا, وہ اپنے بچوں کو کیا دیندار بنائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسکول بھیجنے کا مقصد کیا ہے, اسکول بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے. اسکول بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بچہ باحیا بنے, اس کے اندر حیا پیدا ہو, شرم پیدا ہو, ادب کرے, احترام کرے, تہذیب کرے, چھوٹوں پر رحم کرے, شفقت سے پیش آئے, والدین کا ادب کرے, بڑے بھائی کا ادب کرے, بڑی بہن کا ادب کرے, رشتہ داروں کا ادب کرے, بہن بھائی کا ادب کرے, اچھا انسان بنے. اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے اسکول. لیکن مطلب یہ ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی, لاکھوں روپے خرچ کیا اپنے بچے پر, نرسری سے لے کر ڈگری تک پڑھایا, لاکھوں روپے خرچ کیا, 20 سال کی ساری کمائی ختم ہو گئی, 20 سال تک جو کمایا ساری دولت ختم ہو گئی. لیکن جب 20 سال کے بعد جب اسکول سے نکلا بچہ, جب بھی انسان نہ بن سکا, جب بھی حیوان کے حیوان ہی رہا, تو افسوس ہے ایسی کمائی پر, افسوس ہے ایسی تعلیم پر کہ اتنے 20 سال کی کمائی دولت میری لٹ گئی, اور 20 سال کی میری کمائی لٹ گئی, لیکن میرا بچہ انسان بھی نہ بن سکا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں اچھا فیصلہ کریں. آپ کا ایک غلط فیصلہ اس وقت جب آپ کا بچہ 3 سال کا ہے, جب یہ بچہ 30 سال کا ہوگا, جب آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا اگر اس وقت آپ نے غلط فیصلہ کر لیا. اس لیے جب آپ کا بچہ 3 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, جب اس کو اسکول میں چھوڑا جا رہا ہے, جب بھی اچھا فیصلہ کرے, بہترین فیصلہ کرے اس کے بارے میں. ایسا فیصلہ کرے کہ آنے والا جو مستقبل ہے, مستقبل میں اس کی زندگی بنے, وہ انسان بنے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ کالج سے تو نکلا, اسکول سے تو نکلا, پڑھائی کے بعد خالی انسان ہی نکلا, اس کی اندر کی انسانیت ختم ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے جو مقصد تھا نا, یہ فکر آپ کو خود کرنا ہے, کوئی دوسرا فکر نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ پہلے اسکول کا مقصد کیا تھا؟ پہلے اسکولوں کا مقصد تھا آپ کے بچے کو انسان بنانا, آپ کے بچے کے اندر صلاحیت پیدا کرنا, آپ کے بچوں کو صلاحیت مند بنانا. یہ پہلے اسکول کا مقصد تھا. آپ کے بچے کو اخلاق سکھانا, ادب سکھانا, تہذیب سکھانا, بڑے چھوٹے کا احترام سکھانا, یہ پہلے مقصد تھا اسکول کا. اب وہ مقصد نہیں ہے. اب اسکولوں کا مقصد ہے پیسے لوٹنا, دولت جمع کرنا, مال جمع کرنا اسکولوں کا مقصد ہے اب. اس لیے اسکول والے, جیسا وہ مچھلی والا جال پھینکتا نا, مچھلی آ جاتی ہے, اس طرح بھی اسکول والے جب اسکول شروع ہوتا ہے تو جال پھینکتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے. بس ایک بار کوئی جال میں پھنس جائے, اس کے بعد سارے سال لوٹنا میرا کام ہے. مہنگی ڈریس کر کے لوٹوں گا, یونیفارم مہنگی کر کے لوٹوں گا, کتابوں کے نام پر, بکوں کے نام پر, جوتوں کے نام پر, چپلوں کے نام پر, اس کے نام پر پورے سال پھر لوٹتا رہوں گا. بس ایک بار اس طرح ہی پھنس جائے. اور پھر بعض اسکول والے تو گنڈے بنے ہوئے ہیں, ایسے گنڈے بنے ہوئے ہیں کہ 100 روپے کی چیز کو 500 روپے کی دیتے ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, کتنے بھی ہڑتال کر لو, کچھ بھی کر لو, لیکن میں مانوں گا نہیں. غیر مسلم ہے تو ان کو کیسا سمجھائے, لیکن مسلمان ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ توبہ کریں, غریبوں کی بددعاؤں سے ڈرے, اللہ سے معافی مانگے کہ آپ نے اسکول اگر کھولا ہے تو اس لیے لوٹنے کے واسطے اسکول نہیں کھولا ہے, لوٹ مار کا اسکول نہیں ہے. پہلے ایک زمانہ تھا لوگوں کو اچھا بناتے تھے اسکول میں, اب اسکولوں کا مقصد ہو گیا لوٹ مار کرنا. اس میں بعض مسلمان بھی شامل ہیں. کتنے مسلمانوں کے اسکول ہے, وہ مسلمانوں کا اسکول ہے, لیکن وہ مسلمانوں کا اسکول ہونے کے باوجود مسلمان خود منع کرتا ہے کہ یہاں کوئی نوجوان لڑکی برقعے میں نہیں آئے گی, یہاں کوئی لڑکا ٹوپی نہیں لگائے گا. مسلمانوں کے اسکول میں مسلمانوں کو بچوں کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بتاؤ, عجیب بات, یہ مسلمانوں کے اسکولوں کا حال ہے, مسلمانوں کا اسکول. تو ایسے لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسکول ہی بند ہو جائے, اللہ کا ایسا قہر نازل ہو. بڑے بڑے لوگ جو مالدار تھے, جن کو گھمنڈ تھا, وہ سب چکنا چور ہو گئے, ان کی مالداری ختم ہو گئی. تو تمہاری بھی امیری ختم ہو سکتی ہے. ہم نے بھی کتنے اسکول دیکھے ہیں جو کھلے, انہوں نے ایسی لوٹ مار مچائی, تھوڑے دن کے بعد اسکول ختم ہو گئے. کہاں چلے گئے وہ اسکول والے کا پتہ ہی نہیں ہے. تو مسلمان اگر ہیں تو ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی سے کہا جائے آج بھائی اچھے اسکول میں چھوڑو, تو انہیں اچھے اسکول کا کیا مطلب سمجھتا ہے؟ اچھے اسکول کا مطلب یہ سمجھتا ہے آج کا مسلمان کہ بھاری فیس ہو, اس میں موٹی فیس ہو, اور یونیفارم جو ہو, یونیفارم ہی 5000 روپے کا ہو, اور اس کے جو جوتے ہیں وہ بھی مہنگے ہو, اور وقت زیادہ, صبح 7 بجے بلائے, شام کو 7 بجے چھوڑے. ایسے اسکول کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ارے اسکول میں پڑھائی ہے بھائی, اچھی پڑھائی ہے. اسکول کے بارے میں سوچتے ہیں یہ اچھا اسکول ہے, جس کا گراؤنڈ بڑا ہے, کھیلنے کے لیے بہت سارے اس میں جو ہے وہ میدان بنائے ہوئے ہیں, اور اس میں کرکٹ کھیل رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور نچا رہے ہیں, ڈانس کرا رہے ہیں. تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ اسکول اچھا اسکول ہے. اور ہماری نوجوان لڑکی ننگے سر جا رہی ہے, اس کے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں ہے, نیچے سے بھی آدھی ننگی, اوپر سے بھی آدھی ننگی. اور ہمارے بچے کو جو ہے وہ اس ٹوپی پہن کر نہیں جاتا ہے, داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم لوگ سوچتے ہیں یہ اچھا اسکول ہے بھائی, کیونکہ اس کی آدھے کپڑوں میں جاتی ہے لڑکی. تو آدھے کپڑوں والا اسکول جو ہے وہ ہمیں پسند ہے, ہم سوچتے ہیں یہ اچھا اسکول ہے. لیکن اچھا اسکول جو ہے, اچھا اسکول وہ ہے جہاں آپ کے بچے کی تربیت ہو,
جہاں آپ کے بچوں کو ناچنا نہ سکھایا جائے، گانا نہ سکھایا جائے، جہاں آپ کے بچوں کو ایجوکیشن دی جائے، چاہے وہ تھوڑے وقت میں دی جائے، زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، صبح 7 بجے شام 7 بجے تک۔ یہ کون سا اسکول ہے سمجھ میں نہیں آتا، اب اس کو اسکول کو کیا سمجھتا آدمی، یہ تو اچھا اسکول ہے بھائی، صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک بلا رہے۔ اب بچہ آپ کے پاس سے زیادہ اسکول میں رہ رہا ہے، وہ یہاں سے زیادہ وہاں سیکھے گا، آپ کو پتہ نہیں وہاں کیا سیکھ رہا ہے، اور 20 سال کے بعد جب نکلا تو آپ کو دشمن بن کے نکلا وہ۔ تو اچھے اسکول کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اسکول وہ ہے کہ جہاں آپ کے بچے کو حیا سکھائی جائے، شرم سکھائی جائے، اور آپ کے بچوں کو ادب سکھایا جائے، شفقت سکھائی جائے، آپ کے بچے کو والدین کا احترام سکھایا جائے، والدین کا ادب سکھایا جائے، بڑے بھائی اور بڑی بہن کا ادب سکھایا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرنا یہ سکھائی جائے، وہ ہے اچھے اسکول کا مطلب۔ اور اچھے اسکول کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کے بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ جن کے بچے جوان ہو گئے، بچیاں جوان ہو گئے، اسکول میں پڑھتے ہیں، مہینے مہینے ہو جاتے ہیں ان کو نماز نہیں پڑھتے، وہ مہینے مہینے، صبح اٹھا 8 بجے اسکول کو چلا گیا، شام کا آیا 4-5 بجے، کھانا کھایا پیا، تھوڑا ہوم ورک کرا، پھر رات میں سو گیا، پھر صبح اسکول، پھر ہوم ورک کرا، پھر سو گیا، بس یہ اس کی روٹین ہے۔ کبھی والدین نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تو نے نماز بھی پڑھی ہے۔ چلو نماز کی دور کی بات ہے، میری ایک صاحب سے ایسی ملاقات ہوئی، ابھی ایک سیکنڈ ایئر میں ایک بچہ تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب 10 سال ہو گئے مجھے جمعہ کی نماز پڑھے۔ کتنے سال؟ 10 سال ہو گئے۔ کیوں؟ وہ ایسے اسکول میں پڑھا کہ جس اسکول میں نماز کا ذکر بھی نہیں آتا ہے، نماز کا ذکر بھی نہیں کرنا ہے، یہاں پر نماز کو کوئی پہچانتے نہیں۔ اب وہ فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، وہ 10th کلاس تک پڑھا، اس کے بعد فرسٹ ایئر میں آیا، سیکنڈ ایئر میں آیا۔ سیکنڈ ایئر میں جب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، میں بھی حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ فرسٹ کلاس سے لے کر آج تک میں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ اسکول میں رہتا ہوں، کبھی رمضان میں پڑھ لیتا ہوں گا، لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے 10 سال ہو گئے میں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ ہمارا بچوں کا حال ہے۔ پھر ہم لوگ روتے ہیں ہمارا بچہ ہمارا نافرمان کیوں ہو گیا، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اور کتنے بچے تو ایسے ہیں، آپ خود پوچھ سکتے ہیں کہ مہینے مہینے ہو کے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے اسکول میں کوئی نماز کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے۔ یہ تو چند اسلامی اسکول ہوتے ہیں جہاں پر نمازوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے بھائی نماز پڑھو، ورنہ چند اسلامی اسکول ہے کتنے، اتنے کم ہے ان کو انگلی پہ گنا جا سکتا ہے، 4-5 ہے۔ باقی جو اسکول ہیں ان اسکولوں میں نماز کے واسطے جا رہے بچے، لیکن کوئی بھیجاتا نہیں ہے، جمعے کے واسطے بھی ان بچوں کو نہیں بھیجا رہے، جمعے کے واسطے۔ حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ دلوں پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دل سخت ہو گیا، پتھر ہو گیا، اب اس کو کتنے بھی دیکھی اچھی بات بتاؤ، اس کے دل پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرے گی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ ہمارا بیٹا ڈگری حاصل کر لیا لیکن وہ میری بات نہیں مانتا، اس لیے میں کہتا ہوں اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اس نے اتنے جمعے چھوڑے ہیں، وہ جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے دل پر اب مہر لگ گئی ہے، اب اس کو کتنے بھی بات سمجھاؤ اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ورنہ آپ کسی بھی کالج کے لڑکے اور لڑکی سے پوچھ رہے اس کو کتنے دن ہو گئے نماز پڑھے ہوئے، اسکول کے بچوں سے آپ پوچھ رہے اپنے بچوں سے کہ کتنے دن ہو گئے نماز پڑھا، آپ خود پوچھ رہے، جاؤ تجربہ کریں، بتاؤ کون سا کالج ہے ایسا جس کالج میں کہا جاتا ہو بھائی نماز کا وقت ہو گیا جاؤ اپنا نماز پڑھو، کہیں بھی نہیں کہا جاتا۔ وہ تو جس کو چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جس کو لگاؤ ہوتا ہے دین سے، انہیں چلا جاتا ہے بیچارہ، ورنہ کوئی کالج کوئی اسکول آپ کے بچوں کو نماز کے واسطے نہیں بھیجاتا ہے۔ اس لیے اچھا اسکول کا مطلب یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، اچھے اسکول کا مطلب یہ ہے جہاں آپ کے بچوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کے واسطے بھیجا جائے۔ اور ایک بات میں تو کہتا ہوں کہ آج کے والدین اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اچھے اسکول کا مطلب ایک اس کی اسکول کو بھی سمجھا جاتا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں، 8 سال کی بچی، 9 سال کی بچی، 10 سال کی بچی ہے، اور 6 کلاس 7 کلاس 8 کلاس میں بچیاں ہیں، لیکن وہ کیسے کپڑوں میں جا رہی ہے؟ اوپر ایک کپڑا ہے، نیچے ایک کپڑا ہے، نیچے تک ران دکھ رہی ہے، اوپر کچھ نہیں ہے۔ اور حالانکہ اگر کسی بھی لڑکی کو بے شرم بنانا ہو تو اس کی 2 چیز چھیننا ہے آپ کو، بس اس کا دوپٹہ چھیننا ہے اور اس کا نیچے سے شلوار، اوپر سے دوپٹہ نیچے سے شلوار سنگھ ختم ہوئی تو ساری شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے اسکول میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ اور ایسے اسکول کو مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا اچھا اسکول ہے۔ کتنے مسلمان اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں صبح صبح، جب ان کی نظر ہمارے اوپر پڑتی ہے پھر اپنے بچوں کو چھپاتے، اپنے بچوں کو چھپاتے، ہمارے سے کیا کچھ چھپا رہے بھائی؟ جہاں آپ اپنے بچوں کو لے جا رہے ہو وہ کیا فرشتے ہیں پڑھانے والے؟ وہ فرشتے کیا ان کے اندر وہ جذبات نہیں ہے؟ کیا ان کے نفسانی خواہشات مر گئی ہے کیا؟ سارے دن جا رہی ان سے چھپاؤ۔ حالانکہ اسلام میں پردہ 3 چیزوں کا نام، چہرہ، پیر اور ہاتھ، بس یہ چیز کھلی رہیں گی۔ اس کے علاوہ جوان لڑکی ہو، چھوٹی لڑکی ہو، چھوٹی سے لے کر مرنے تک کوئی بھی عورت اس کے علاوہ اپنا بدن دکھانا ناجائز حرام ہے، اس کے علاوہ اپنا چہرہ اور کچھ نہیں دکھا سکتی ہے۔ لیکن یہاں باپ خود لے کے جا رہا ہے مسلمان، اور یہ کون مسلمان ہے؟ یہ وہی جو نماز پڑھتا ہے پہلی صف میں آ کر، جو یہ کہتا ہے مولوی صاحب ہمارے واسطے دعا کرو، اور جب اس کو صبح دیکھا جاتا ہے تو 2 چھوٹے کپڑوں میں اپنی بچی کو لے کے جا رہا ہے، جوان بچی، اور جس کا سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔
جب باپ ہی ایسا بے حیا ہو گیا ہے تو پھر دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غیر میرے بچے کو بھگا کے کیوں لے گیا، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکو. اور دوسرا آدمی، ہمارا جیسا کوئی آدمی آتا ہے تو آنکھیں جھکا لیتا، شرم آتی ہے اس کو، یار اس کے کیسے کپڑے ہیں، مسلمان کی بیٹی اس کے کیسے کپڑے، لیکن خود باپ اور بھائی کو شرم نہیں آ رہی کہ میری بچی کے یہ کیسے کپڑے ہیں عجیب، اس کو شرم ہی نہیں آ رہی. وہ ابھی بہانے لگاتا ہے وہ اسکول کی ایسی ڈریس ہے. کون بولے؟ کیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ اسکول میں پڑھانا ہے؟ دوسرے اسکول میں پڑھاؤ، چھوڑو، گولی مارو اس اسکول کو. کیا ضرورت ہے اس اسکول کو پڑھانے کی؟ ہزاروں اسکول ہیں، ایسے بھی اسکول ہیں جن میں جو ہے ادب سکھایا جاتا ہے، ادب والے کپڑے ہیں. تو ایسی ڈریس ہمارے اسکول کے بچوں کی نہ ہو. ورنہ میں تو یہ کہتا ہوں، ممبر ہے یہ، کہنا نہیں چاہیے، لیکن غیرت جاگے، ایمان جاگے، ضمیر زندہ ہو. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کتنی جوان لڑکیاں جو آدھی کپڑوں میں جاتی ہیں، جو چھچورے آوارہ قسم کے روزانہ ٹھہرے رہتے ہیں ان کا جسم دیکھنے کے لیے، اور ان کا جسم دیکھ کر مزہ لیتے ہیں، اور وہ کیا کیسے عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں، وہ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب معلوم ہے. تو اگر کسی کی نوجوان لڑکی ایسے کپڑوں میں اسکول جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں، خدا را ہوش میں آئے، خدا را ہوش میں آئے، توبہ کریں، ایسے اسکول سے اپنے بچوں کو نکال لیں. ایسے اسکول میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ آگے چل کر اگر آپ نے اپنے بچی کو ابھی سے بے حیا بنا دیا تو آگے چل کر آپ خون کے آنسو رو گے، پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. گیا وقت ہاتھ نہیں آتا ہے، ایک بار وقت گزر گیا، اب واپس نہیں آئے گا. چھوٹی بچی ہے، ابھی اس کو حیا سکھائی جائے، ابھی اس کے اندر حیا ڈالی جائے، آہستہ آہستہ اس کے اندر حیا ڈالو گے تو جوانی تک اس کے اندر حیا پیدا ہوگی. جب اس کو بچپن سے ہی بے حیا بنا دیا ہے، بچپن سے چھوٹے کپڑے میں جا رہی ہے، اب وہ جوان ہو گئی، اب آپ بولتے ہو پورے کپڑے پہن، کبھی نہیں پہنے گی، پورے کپڑے کبھی نہیں پہنے گی انہیں مرنے تک، کیونکہ پہلی بے حیا ہو چکی ہے. اس لیے اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے واسطے، اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے واسطے ان کی آخرت برباد نہ کرے. یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ والدین اس ذمہ داری کو نبھائیں. یہی وجہ ہے اتنے چھوٹے کپڑے پہننے کی، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھائے جہاں ہمارا بچہ ادب سیکھے، تہذیب سیکھے، اخلاق سیکھے. ورنہ کیا ہو رہا ہے آج کل تو نوجوان لڑکے جو اسکول اور کالج سے آ رہے ہیں، شراب کے عادی، جوئے کے عادی، سٹے کے عادی، اور گرل فرینڈ بنانا تو عام بات ہے. اور کالجوں کا تو یہ ماحول ہے جہاں کسی کی گرل فرینڈ نہیں ہے یا کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس کو پاگل دیوانہ سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کو ذلیل کرتے، رسوا کرتے ہیں، تو کیسی ہے، بد نصیب ہے. اس کو پنوتی بولا جاتا ہے، بدقسمت بولا جاتا ہے. وہاں اس کو عام بات ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو وہاں پڑھا رہے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ تم خود راضی ہو کہ میری بچی بھاگ جائے. سب کو معلوم ہے کہ اسکول کالج کا حال کیا ہے. پھر بھی اگر کوئی آدمی اپنے جوان لڑکے کو، جوان لڑکی کو ایسے اسکول میں پڑھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ راضی ہو اپنی بچی کے بھاگ جانے پر، آپ راضی ہو اپنی بچی کے مرتد ہو جانے پر، آپ راضی ہو اپنی جوان بچی کی عزتیں لٹ جانے پر، آپ خود راضی ہو. اس لیے آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں پڑھائیں جہاں ادب سیکھے. ورنہ آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل اسکول کالجوں میں تعلیم کم حاصل ہو رہی ہے، عاشقی زیادہ حاصل ہو رہی ہے. ہمارا بچہ گیا سیدھا، لیکن جب کالج سے لوٹا، اسکول سے لوٹا تو عاشق بن کر لوٹا ہے. انسانیت ختم، انسانوں کی صف سے باہر نکل رہے ہیں آج یہ لوگ. کیوں؟ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آنکھ بند کر کے کسی بھی اسکول میں ڈال دیا. کوئی بھی اسکول ہو بھائی، آنکھ بند کر کے ڈال دیتے ہم، اس لیے بعد میں روتے پھرتے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا. حالانکہ وہ بچہ جوانی کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہیے تھا، وہ بچہ ایسا بننا چاہیے تھا کہ جس کو دیکھ کر دل سے دعائیں نکلے، سکون حاصل ہو. لیکن آج کی اولاد اس کو دیکھ کر سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے. اولاد کو دیکھے تو آدمی غصہ آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بے حیا ہو گئی، بے شرم ہو گئی اولاد، کیونکہ ہم نے اس کو ایسے اسکول میں پڑھایا. دیکھو جماعت والے، آپ جانتے ہیں جماعت والے، تبلیغ والے کسی شرابی کو صرف 40 دن کے واسطے لے کر جاتے ہیں. کتنے دن کے واسطے؟ صرف 40 دن کے واسطے لے کر جاتے ہیں. 40 دن میں وہ آدمی شراب چھوڑ دیتا ہے. 40 دن میں جو آدمی کبھی زندگی میں داڑھی نہیں رکھا انہیں بھی داڑھی رکھ لیتا ہے. 40 دن میں کوئی آدمی جو کرتا پاجامہ نہیں پہنا، 40 دن کے بعد انہیں بھی کرتا پاجامہ پہننے لگتا ہے. 40 دن، صرف 40 دن کا اثر ہے. اور یہاں ہمارا بچہ 15 سال غیروں کے ماحول میں رہا، 15 سال کفر شرک کے ماحول میں رہا، 15 سال اسکول کالج میں تعلیم حاصل کی. کیا اس پر اثر نہیں ہوگا؟ صحبت کا اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں 40 دن میں بدل گیا تو یہ آدمی 16 سال میں بدلے گا نہیں بدلے گا. 16 سال کے بعد جب ہمارا بچہ اسکول کالج سے باہر نکلا تو اس کے اندر کی انسانیت مر چکی ہے. اب وہ انسان بن کر نہیں نکلا ہے. وکیل تو بن گیا، ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، ماسٹر بن گیا، سب کچھ بن گیا، لیکن اس کی انسانیت ختم ہو گئی، انسان نہیں بن سکا ہے. آپ کی زندگی کی دولت لٹ گئی اپنے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے، لیکن زندگی کی دولت لٹ جانے کے باوجود بھی آپ اپنے بچوں کو ایک سچا انسان نہ بنا سکے. اس لیے اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھانا ہے جہاں، اپنی لڑکیوں کو تو ایسے اسکول میں پڑھانا ہے جہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، جہاں لڑکے لڑکی دونوں ایک ساتھ نہیں پڑھتے. لڑکے لڑکی کا ایک ساتھ پڑھانا اسلام میں تو حرام ناجائز ہے، پڑھانا ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں ایسی تعلیم کی جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے کرتے ہماری بیٹی کی عزت لٹ جائے.
ضرورت نہیں ہے ایسی کی. اور دوسری بات، اپنے جو بچے، چاہے چھوٹی بچی ہے آپ کی چاہے بڑی بچی ہے، ان بچے اور بچے کو خود لے کر جانا ہے، خود چھوڑ کر آئیں، خود چھوڑ کر آئیں. ابھی نظام آباد کی بات ہے، وہ اسکول میں روزانہ بچی جا رہی ہے، اسکول کی بس میں جا رہی ہے. ایک دن کیا ہوا، اسکول وہ بچی صبح چلی گئی اسکول لیکن آ رہی نہیں. بعد میں تفتیش کر معلوم ہوگا جو ڈرائیور تھا بس کا اس کے ساتھ بھاگ گئی. بتاؤ، یعنی اتنی فرصت ہی نہیں ہے. باپ کو صبح جاتا ہے کام پہ، شام کو آتا ہے، کوئی اس کو فرصت نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بچی فرار ہو گئی. اسی طرح ایک چھوٹی سی بچی کو ایک آٹو ڈرائیور روزانہ لے کر جاتا ہے. ایک دن اس کو جنگل میں لے کے چلا گیا. اب روزانہ اسکول سے جلدی آ جاتی لیکن گھر دیر میں آتی. اب والدین پریشان ہے کہ کیا بات ہے ہماری بچی جلدی نہیں آتی ہے. تو ایک دن آٹو ڈرائیور کا والد صاحب نے پیچھا کیا. تو آٹو ڈرائیور کیا ہے، وہ اسکول سے بچی کو جنگل میں لے گیا کہیں. بچی کون سی، تیسری کلاس کی بچی ہے، تھرڈ کلاس کی بچی کتنی بڑی سب کو معلوم ہے. جنگل میں لے گیا اور جنگل میں لے جا کر اس کے ساتھ کیا کر رہا آپ کو معلوم ہے. یہ کیا ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے اپنے بچے کو. پھر آدمی روتا ہے، ارے میری بچی کی عزت لٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ آزادی تو نے دی ہے، آزاد تو نے چھوڑا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت آپ خود کریں. کسی آٹو ڈرائیور کے ساتھ، رکشہ والے کے ساتھ، کسی بس ڈرائیور کے ساتھ آپ کو بچوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کی عزتوں کو محفوظ رکھنا ہے، سلامت رکھنا ہے. اگر آپ راضی ہو میری بچی کی عزت لٹ جائے، پھر آپ اپنے بچے کو آٹو ڈرائیور کے ساتھ بھیجو، بس ڈرائیور جس کے ساتھ بھیجنا ہے بھیجو. تو آپ آگے جا کر خون کے آنسو نہ رہو، اس لیے یہ باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں بھیجیں. سب سے پہلے اسلامک اسکول ہمیں پسند نہیں ہے. ہمیں وہ اسکول پسند ہے جہاں ہماری بیٹی اسکارف لگا کر نہیں جائے گی، جہاں ہماری بیٹی آدھے کپڑوں میں جائے گی. اور ہمیں وہ اسکول پسند ہے جہاں ہمارے بچوں کو نماز کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. وہ اسکول ہمیں پسند ہے. اس لیے اسلامک اسکول کھلتے تو ہیں لیکن چند دن کے بعد وہ اسلامک اسکول ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اسلامک اسکول میں پڑھانے والا کون، غریب آدمی پڑھاتا ہے. اب یہ مشہور بھی ہو گیا ہے، جو اسلامک اسکول میں پڑھاتا انہیں غریب ہے، جو فیس نہیں بنتا، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں پڑھائے. میرا بیٹا کہاں پڑھے گا، لاکھوں جس کی فیس ہے وہاں میرا بیٹا پڑھے گا. یہ چھوٹے اسکولوں میں نہیں پڑھے گا. اس لیے میں کہتا ہوں مہنگے اسکول میں، جو بڑا اسکول ہے وہاں آپ کا بیٹا تعلیم تو حاصل کر لے گا لیکن تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے. چھوٹے اسکول، چھوٹے مدرسوں میں تربیت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے. بڑے اسکول میں صرف تعلیم ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی. اتنے سارے بچے کون کس کو دیکھے گا بھائی، کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے. اور دوسری بات، جو بچہ جتنے مہنگے اسکول میں پڑھے گا، آپ کا بچہ جتنے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے. آپ کا بچہ اگر سستے اسکول میں پڑھ رہا ہے، چھوٹے اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو مار سکتے ہو، ڈرا سکتے ہو، دھمکا سکتے ہو، ڈانٹ سکتے ہو. اگر آپ کا بیٹا مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتے. اگر آپ اس کو ڈانٹنے کی کوشش بھی کرو گے تو وہ ایسی انگلش بولے گا تو آپ حیران ہو جاؤ گے. باسٹرڈ یو بول دے گا انہیں، کیا بول دے گا انہیں. آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے. مہنگے اسکول میں پڑھاؤ، کچھ نہیں بولے گا آپ. وہ اس لیے کر کے آپ کو خاموش کر دے گا. اس کے پاس اتنی انگلش آتی ہے آپ خود حیران ہو جاؤ گے. وہ کیونکہ وہ سارے داؤ پہ سیکھ جاتا ہے، وہ کیس کر دے گا، پولیس کو بلا کے لے آئے گا. لیکن ہمیں کیا ہے، مہنگے اسکول میں پڑھانا ہے، چھوٹے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں پڑھائے. اسلامک اسکول اگر نہیں ہے بھائی، چلو اسلامک اسکول میں پڑھا رہے ہیں جو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا بچہ تو اسلامک اسکول میں نہیں پڑھ رہا ہے، ماڈرن اسکول میں پڑھ رہا ہے. اب ماڈرن اسکول میں اگر ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے تو جتنے بچے ایسے ہیں جو ماڈرن اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو، تمام بچوں کو مکتب سے جوڑ دیا جائے. ان تمام بچوں کو مکتب بھیجا جائے. جو زنگ اس کے دل پر چڑھا ہے اسکول میں، کفر و شرک کے ماحول میں صبح سے رہا، اب اس کے دل پر زنگ چڑھ گیا، اس کے دل پر سیاہی چڑھ گئی ہے. اب یہ سیاہی کہاں ختم ہوگی؟ اب یہ سیاہی مکتب میں ختم ہوگی. مکتب والے اس کو بتائیں گے. دنیا میں کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ آپ کا باپ کا مقام کیا ہے، آپ کا باپ کا درجہ کیا ہے، آپ کو اپنے والد صاحب کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے. دنیا میں کوئی کالج نہیں بتائے گا، اور دنیا میں کوئی کالج، کوئی اسکول یہ نہیں بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کوئی نہیں بتائے گا. پیشاب کا طریقہ کوئی نہیں بتائے گا. کتنے بچے ہمارے ایسے ہیں، ہمارے سامنے ہم نے خود دیکھے، اسکول کے بچہ بڑا ہو گیا، انہیں ٹھہر کے پیشاب کرتا ہے. اس کو پوچھا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں، کسی نے بتایا نہیں پیشاب جو ہے بیٹھ کے کرنا ہے. اس لیے دنیا میں کوئی کالج، کوئی اسکول آپ کے بچوں کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کو بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. والدین کا مقام کیا ہے، والدہ کا مقام کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، قبر کیا چیز ہے، سود کیا ہے، زنا کیا ہے، یہ حرام خوری کیا ہے، یہ کوئی اسکول کالج نہیں بتائے گا. یہ بتائے گا تو کون؟ یہ مکتب بتائے گا. تو جتنے لوگوں کے بچے ایسے ہیں جو ماڈرن اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اسلامی اسکول میں نہیں پڑھ رہے، ان تمام بچوں کو مکتب سے جوڑ دیا جائے. ان تمام بچوں کو مکتب بھیجا جائے تاکہ آپ کا بچہ انسان بنے. ورنہ اسکول میں پڑھے گا، تعلیم تو حاصل ہوگی لیکن اس کے اندر کی انسانیت ختم ہو جائے گی. اس لیے اپنے بچوں کو مکتب بھیجے. اب ہم بہانہ لگاتے ہیں، کبھی مسجد والوں کا بہانہ لگاتے ہیں، کبھی کمیٹی والے کا بہانہ لگاتے ہیں، کبھی صدر صاحب کا بہانہ لگاتے ہیں، کبھی امام صاحب کا بہانہ لگاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتا نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری مسجد میں مکتب نہیں چل رہا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بستی ہے. جتنا پیسہ اسکول پر خرچ کر رہا ہے، کبھی مکتب پر اتنا پیسہ خرچ کیا؟
اسکول میں ہر مہینے 5,000 روپے دینے تیار ہے بچوں کو, 2,000 روپے دینے تیار ہے, اور مکتب میں اگر 100-200 روپے مانگ لیے تو ارے بابا اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی پھانسی کا تختہ پر لٹکا دیا کیا. اس لیے آج یہ دیکھا جا رہا ہے ہماری بستی کے سارے بچے جاہل, سارے بچے ان پڑھ ہیں, سارے بچے. بستی میں اگر کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا, اس کے بیٹے کو آپ بولو جنازے کی نماز پڑھائے, نہیں آتا اس کو. گانے سنو, 100 گانے اس کو یاد ہے, 100 فلموں کی اسٹوری اس کو یاد ہے, لیکن اس کو نماز جنازہ پڑھانے کو بولو نہیں پڑھاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے والدین کی غلطی ہے. اسکول میں دیا ہزاروں روپے, لیکن مکتب میں 100 روپے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے دینے کی باری آ گئی تو اس کی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اسی لیے ہماری بستی کے اکثر بستی کے سارے بچے ان پڑھ اور جاہل ہیں, کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو جاہل ان پڑھ نہ بنائیں. جس طرح پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اسکول میں, مکتب میں بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں, پیسہ خرچہ کریں, کسی اوپر اس کے اوپر نہ ڈالیں.